اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک حدود اللہ ومن یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذالک الفوز العظیم۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم دوستوں، میرے ماں اور بہنوں اور بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے ایک عنوان الگ سے لیا ہوں، اس لیے کہ اس وقت سماج کے اندر اس عنوان کو واضح کر کے آپ لوگوں کو بتانا اس لیے ضروری ہے کہ اس وقت مسلم سماج کے اندر جو حقوق عورتوں کو ملنا چاہیے وہ حقوق نہیں مل رہے ہیں۔ اس میں جائیداد کی تقسیم میں، وراثت میں بہت سے معاملات ہیں جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو حق نہیں دیا جا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر وعید سنائی ہے کہ جو لوگ عورتوں کے حق ادا نہیں کرتے ہیں، اس حق کو کھا جاتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ کے اندر رہیں گے، یعنی دوزخی ہے۔ اب ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس طرح عورت بچیوں کا، بہنوں کا ہم نے حقوق مارے ہیں، ہم کو معلوم ہو جانا چاہیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جب قرآن کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے دوزخ کے اندر رہیں گے تو اس سے ہمیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ تو ایک موقع ہے کہ ہم توبہ کریں، استغفار کریں، پھر ہم اپنے بہنوں کو جو حق ان کو دینا چاہیے تھا وہ حق دیں۔ شادی میں، بیاہ میں ہم نے کٹنم کی حیثیت سے تمہیں دے دیا ہے، اس طرح کی باتیں کہہ کر ان معصوم عورتوں کے جائیداد کو بھائی ہڑپ کر جاتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں جو سماج کے اندر ہو رہے ہیں، میں انشاءاللہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھوں گا۔ ابھی جو آیت میں نے تلاوت کی ہے، یہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد سورہ نساء کی آیات ہے، آیت نمبر 13 اور 14۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں، جو کچھ ماں باپ اور رشتہ دار چھوڑیں، خواہ تھوڑا ہو یا زیادہ، اس میں مردوں کا بھی حصہ ہے اور عورتوں کا بھی حصہ ہے۔ تو یہاں کہا گیا ہے کہ صرف مرد ہی حصہ دار نہیں ہے، بلکہ عورت بھی حصہ دار ہے، مرد بھی حصہ دار ہے۔ ماں باپ نے چھوڑے ہیں، رشتہ دار چھوڑے ہیں، چاہے زیادہ بھی ہو کم بھی ہو، اس میں دونوں حقدار ہے۔ یہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہے، یعنی مرد کے 2 حصے، عورت کے 1 حصے۔ یہ بھی قرآن سورہ نساء آیت نمبر 11۔ پھر اب جو میں نے تلاوت کی، اس میں اللہ نے فرمایا یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک قانون ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے مردوں اور عورتوں کے لیے جائیداد میں۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اسے اللہ ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوگی، اور ان باغوں میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ پھر کہا گیا ہے، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اس کی مقرر کی ہوئی حدوں سے تجاوز کرے گا، اسے اللہ آگ میں ڈالے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اس کے لیے رسوا کن سزا ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 13 اور 14۔ میں نے آپ کو نمبر بھی بتا دی ہے، آپ قرآن کو پڑھیے اور اس کا ترجمے کے اوپر بھی غور کیجئے تو آپ کو اندازہ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ قانون مقرر کر دی ہے کہ ماں باپ کی جائیداد میں بیٹے کا بھی حصہ ہے اور بیٹی کا بھی حصہ ہے۔ اور وراثت جسے کہتے ہیں، وراثت زندے میں وراثت نہیں ہوتا۔ اب میں ہوں، میرے پاس لاکھوں کروڑ روپے جائیداد ہے، تو وراثت کی تقسیم نہیں ہوگی جب تک میں زندہ ہوں۔ وراثت اس وقت لاگو ہوتا جبکہ جائیداد جس کا ہے وہ مر جائے، تبھی جا کر جو ہے وراثت لاگو ہوتا ہے۔ اور وراثت پہلے دے دیا گیا ہے، اس طرح نہیں ہو سکتا۔ اب مثال کے طور پر دیکھیے
کہ میں ہی ہوں، میرے پاس ہزاروں لاکھوں روپے موجود ہے، اور بیٹیاں بھی ہے، بیٹے بھی ہے، شادی کا وقت آیا ہے، تو آج کے سماج میں ہم دیکھتے ہیں کہ بغیر کٹنم کے شادیاں نہیں ہوتے ہیں، اور معقول کٹنم دیا جاتا ہے، لاکھوں روپے دیے جاتے ہیں، اور سونا اور چاندی بھی جو ہے بہت کثیر تعداد کے اندر دے رہے ہیں۔ بیٹی کی شادی کرتا ہے ان ساری چیزیں دے کر، تو یہ اس کی ضرورت ہے، اس کی مجبوری ہے، میری بیٹی ہے، مجھے شادی کرنی ہے۔ تو وہاں تک یہ بات ختم ہو جاتا ہے، آپ اپنی ضرورت کو آپ نے پورا کیا، آپ کی بیٹی کی شادی آپ کو کرنا ہے، یہ دینا ہے تو آپ نے دیا ہے، اسے اور وراثت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور کچھ علماء نے کہا کہ یہ تو جائز ہی نہیں ہے کہ آپ اس طرح کی بات کریں۔ لیکن آج ہم مسلم سماج کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک تو عورت بچیوں سے محبت نہیں، عورت بچیوں سے پیار نہیں کرتے، شادی اور بیاہ ہونے کے بعد جب بیوی حاملہ ہو جاتی ہے، جب زچگی کا موقع آتا ہے تو ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہمارا جو ہے بیٹا پیدا ہو، بیٹی پیدا نہ ہو۔ اس طرح جہالت کے سماج میں جو چیزیں موجود ہیں وہی مسلمانوں کے اندر آگے ہیں کہ ہمیں بھی عورت بچی نہیں چاہیے، عورت بچیوں کو سے نفرت کرتے ہیں، عورت بچی نہیں چاہتے ہیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ شہید ہو جاتے ہیں، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ، تو آپ کی بیٹی کو پرورش کرنے کے لیے 3 لوگ جو ہے سامنے آ جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں اس بچی کو پالوں گا۔ حضرت علی رضی اللہ نے کہا کہ یہ تو میرے چاچا کی بیٹی ہے، میں ان کو جو ہے چاچا زاد بھائی ہوں، میں جو ہے بچی کی پرورش کروں گا۔ پھر حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر کہتے ہیں کہ یہ میرا حق ہے کہ میں اس بچی کی پرورش کروں گا۔ پھر حضرت زید آتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس بچی کی پرورش میں کروں گا۔ کتنے اچھے جذبات تھے عورت بچیوں سے محبت کا، پیار کا، پرورش کرنے کا۔ اور ہم تو یہ سوچتے ہیں کہ یہ تو ہماری مصیبت کا جڑ ہے کہ اگر یہ نہیں رہتی تو یہ پورے جائیداد ہم ہڑپ کر جاتے۔ یہاں تک میں کہنا چاہتا ہوں ان مرد بچوں کو جنہوں نے اپنے بہنوں کی جائیداد کو ہڑپ کر دیا ہے، اسلامی شریعت میں مثال کے طور پر آپ کے باپ کو ایک مکان موجود تھا یا کوئی جائیداد موجود ہے، تو اس جائیداد کے اوپر انہوں نے 1 لاکھ یا 2 لاکھ روپے قرض لیے، اور وہ قرض لے کر انہوں نے بیٹی کو دے دیے۔ اس کے بعد ان کی موت واقع ہوگی۔ اب جائیداد کی تقسیم کا جب معاملہ آتا ہے تو اسلامی شریعت کہتا ہے کہ یہ 1 لاکھ روپے کی ذمہ داری بہن کی نہیں ہے، بچی کی نہیں ہے، بلکہ یہ 1 لاکھ روپے آپ کے ابا نے لیے ہیں اپنے ضرورت کے تحت۔ تو یہ جتنے بھی جائیداد کے ہولڈرز ہیں، مرد بچے عورت بچے، سب بھی مل کر پہلے 1 لاکھ روپے یا 2 لاکھ روپے دے کر اس گھر کو اپنے حاصل کرنا ہے، اس کے بعد اس کے تقسیم کرنا ہے۔ لیکن ہم نے بہت سے کیسز میں دیکھے ہیں کہ ابا نے بہن کے واسطے لیے، ابا نے داؤد صاحب کے واسطے لیے، ابا نے بڑے بھائی کے واسطے لیے، اس واسطے بڑا بھائیس دینا، چھوٹے بھائیس دینا، بہنیس دینا نہیں ہوتا ہے، کیونکہ باپ نے لیے ہے تو باپ کا قرض کو ادا کرنا بچوں کے جو ہے ذمہ داری ہے، تو بچے جو اس ذمہ داری کو ادا کریں، اس کے بعد اس جائیداد کو تقسیم کریں۔ لیکن یہ چیزیں نہیں ہو رہے ہیں تو بڑی افسوس کی بات ہے کہ اس میں ایک مولانا نے لکھا ہے، مفتی محمد مشتاق صاحب نے، کہ وراثت آدمی کے مرنے کے بعد ثابت ہوتی ہے، اس کو عورت کی زندگی میں دیا جانا اور اس کو کافی قرار دینا بالکل ناجائز ہے۔ وہ جائز ہی نہیں ہے۔ آپ جو کٹنم دیے ہیں اس کو وراثت کے اندر جو آپ حساب کتاب کریں تو اس کو جو ہے جائز نہیں ہے قرار دیا گیا ہے۔ تو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ سماج کے اندر کہ حال ہی میں ایک جگہ ایک جائیداد کی تقسیم ہوئی تھی،
تو بھائیوں نے جو ہے 3 بہنیں تھے ان کو بلا کر کہا ہے کہ 1-1 لاکھ روپے دیتے ہیں کہ تم لاکھو آپ کو دستخط کر ڈالو، ایسا بول کے انہوں نے جبر کیا، ظلم کیا، کہا ہے کہ تمہیں کسی بھی طرح آ کر دستخط کرنی ہوگی، ہم تمہیں 1-1 لاکھ روپے دے رہے ہیں، جبکہ ان لوگوں کو تو کافی پیسہ جو ہے ان کو آ رہا تھا۔ اب مجبور ہے عورت بچیاں آگے بڑھ کر وہ لوگ ضد نہیں کرتے، بھائی سے نہیں لڑتے، اس لیے کہ وہ بھائی سے بہت پیار کرتے ہیں۔ تو اس طرح وہ مجبوراً 1-1 لاکھ روپے لے کر انہوں نے جا کر دستخط کر دی۔ اگر جائیداد میں ان بچیوں کا حصہ نہیں ہوتا تو آپ کے ڈاکیومنٹ اور رجسٹریشن کے وقت میں اس بچی کو آ کر دستخط کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حق ہے، اسی لیے ڈاکیومنٹ رائٹر بھی کہتا ہے، رجسٹرار بھی کہتا ہے کہ تمہاری بہن کی دستخط کا ہونا لازمی اور ضروری ہے۔ اس طرح جتنے بھی بھائی ظلم کرتے ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ آگ میں ڈالے گا اور جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، مطلب وہ دوزخ کے اندر ہمیشہ رہے گا، اس کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ ایک حدیث میں نے سنا ہے، ذہن سے وہ پورا مفہوم ذہن میں نہیں ہے، کہا گیا ہے عورت بچیوں کا جائیداد جنہوں نے ہڑپ کیا ہے اسے جنت نصیب نہیں ہوگی۔ لیکن آج سماج کے اندر دیکھتے ہیں کہ بھائی اور بہنوں کے رشتوں کے اندر دھڑار پیدا ہو گیا ہے۔ بہن بڑی معصوم ہوتی ہے، بھائی بہن سے پیار کرو، بہن سے محبت کرو، بہن کے گھر جایا کرو، اور بہن ہمیشہ بھائی کے لیے دعائیں کرتی ہے۔ بھائی جب آگے بڑھتا ہے، مالدار بنتا ہے، کماتا ہے تو بہن بہت خوش ہوتی ہے۔ بہن کروڑ پتی ہی کیوں نہ ہو، بہن کا شوہر کروڑ پتی ہی کیوں نہ ہو، اگر بھائی آ کر کوئی تحفہ 100 روپے کا بھی لا کر تحفہ دیتا ہے تو بہن کو بڑی خوشی ہوتی ہے۔ بہن ہمیشہ انتظار کرتی ہے بھائیوں کا کہ بھائی آئیں، مجھ سے ملے، مجھ سے گفتگو کرے، اور بھائی کا تحفے کا بھی جو ہے بہن انتظار کرتی رہتی ہے۔ بہن تو آپ سے خون کو بانٹا ہے، آپ خونی رشتہ ہے بہن کے ساتھ۔ بہن کے ساتھ آپ نے 20 سال، 16 سال، 18 سال زندگی گزارا ہے۔ اب یہ بیوی تو ابھی بھی آئی ہے، لیکن ہم نے ترجیحات میں بیوی کو دیتے ہیں لیکن بہن کو ترجیح نہیں دیتے ہیں۔ بیوی کے باتیں سن کر بہن سے دور ہو جاتے ہیں، بہن کے گھر کو نہیں جاتے ہیں، بہن کے لیے کوئی تحفہ نہیں دیتے۔ رمضان آیا کہ آپ نے بہن کا کیا خیال کیا؟ رمضان کا عید آ رہی ہے تو آپ نے اپنے بہن کا کیا خیال کیا؟ عید کی خوشی میں آپ نے بہن کو کیا تحفہ دیا؟ بہن ہمارے لیے خاص طور سے بھائیوں کے لیے دعائیں کرتی ہے، بھائیوں سے محبت کرتی ہے۔ بھائی جب گھر کو پہنچتا ہے تو بڑی خوش ہوتی ہے اور اس کے اندر بڑا ہمت ہوتا کہ میرا بھائی ہے۔ ارے غیر مسلموں نے، ہندوؤں نے تو یہاں تک رکھ دیا ہے کہ ان کے لیے رکشا بندھن کے نام سے انہوں نے ایک چیز رکھ دی کہ اے بہن تم مجھے راکھی بنو، میں تمہارے رکشا کرنے کی ذمہ داری میری ہے۔ یہ کہتا ہے، دعویٰ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ بہن تم مجھے راکھی بنو، اور اس کے بعد بہن کو تحفہ دیتا ہے۔ اسلام نے اس سے بڑھ کر بھی جو ہے مجھے اور آپ کو ذمہ داری دی ہے کہ جب کہا گیا ہے کہ بہن کا شوہر کا انتقال ہو جائے تو بھائی کے ذمہ ہے کہ اسے پالے اور پرورش کرے، اور اس کے عوض میں اللہ نے کہا کہ اسے جنت کے اندر داخل کر دیا جائے گا۔ اسلام نے بھائی اور بہن کے درمیان میں جو پیار کو بڑھایا ہے، پیار دیا ہے آپس میں، آج یہ چیزیں کھوکھلا محسوس ہو رہے ہیں۔ دشمنی، عداوتیں، بہن کے گھر جانے کے لیے تیار نہیں، بیوی بہن گھر کو جانے کے لیے جو ہے وہ شوہر کو بھیجنے کے لیے تیار نہیں۔ اس طرح کتنے ہی خرابیاں ہیں جو ہم سماج کے اندر دیکھتے ہیں۔ تو بہن کو پیار دو بھائی، بہن کو سینے سے لگاؤ بھائی، بہن کی مزاج پرسی کرو، بہن کے حالات کو دیکھو، بہن کی دعائیں لو،
تو تمہاری دنیا بھی کامیاب ہوگی اور آخرت بھی کامیاب ہوگی۔ اور بہن کے جائیداد کو ہڑپ کرنے کی کوشش مت کرو، بہن کا جو حصہ ہے اس کو دینے کی کوشش کرو۔ بہن تو بہت ہی پیاری ہوتی ہے، اگر آپ ایک مرتبہ سینے سے لگا لیں، اس لیے کہ مجھے کوئی بہن نہیں ہے۔ بہن تو بہت پیاری لگتی ہے، بہن ہوتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ جتنے بھی بھائی بہنوں کے ہیں ان کے حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بہن سے پیار کرے، محبت کرے، بہن کی دعائیں لے۔